حضرت فاطمہ کے گھر میں فاقہ حد سے بڑھ گیا تو حضرت علی نے فرمایا کہ جاؤ اللہ کے نبی سے کچھ تو مانگ کے آؤ، کچھ تو پیٹ میں جائے۔ زندگی میں کبھی ایسا موقع نہیں آیا، یہ ایک دفعہ اتنا فاقہ آیا کہ حضرت علی جیسی ہستی نے بھی کہا جاؤ۔ تو آپ تشریف لائیں اور دروازے پہ دستک دی تو اتنا پیار تھا۔ جب حضرت فاطمہ گھر میں داخل ہوتی، اللہ نے ہمیں اولاد کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، اللہ نے ہمیں اپنے نبی سے یہ بھی سکھایا۔ حضرت فاطمہ جب بھی گھر میں آتی، اور ساتھ ہی تو گھر تھا، دیوار سے دیوار ملی تھی، روز کا آنا جانا تھا، تو میرے نبی بیٹھے نہیں رہتے تھے، آؤ فاطمہ کیا حال ہے، کھڑے ہو جاتے اور تیزی سے آگے بڑھتے، دروازے پر ہی حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑ لیتے، ہاتھ کا بوسہ لیتے، بوسہ لے کر ہاتھ پکڑے پکڑے بیٹی کو چارپائی پہ پہلے بٹھاتے، اس کے بعد خود بیٹھتے تھے۔ اکرموا اولادکم، میرے نبی نے کہا اولاد کو عزت دو، پھر وہ تمہیں عزت دیں گے۔ ہمارے ماحول میں اکثر ماں باپ نے اولاد پہ ڈنڈا ہی اٹھایا ہوتا ہے، پھر ان میں بغاوت پیدا ہو جاتی، پھر کہتے ہیں اولاد نافرمان ہے۔ آپ نے دستک دی تو کہنے لگے یہ تو فاطمہ کی دستک ہے، خیر تو ہے، پہلے تو کبھی اس وقت میں آئی نہیں۔ تو آپ نے ام ایمن سے کہا دروازہ کھولو۔ ام ایمن نے دروازہ کھولا تو آپ نے استقبال کیا، بٹھایا، پوچھا بیٹی کیا ہوا، اس وقت میں کیسے آئیں؟ کہ یا رسول اللہ بہت فقر ہے، بہت بھوک ہے، آپ کے پاس سنا کچھ مال آیا ہے، کچھ ہمیں بھی دے دیا جائے۔ اتنی صابر بیٹی زندگی میں ایک دفعہ بھوک کی شکایت لے کر آئیں، اور آگے باپ نے پھر پیپر لے لیا، پھر امتحان میں ڈال دیا۔ آپ نے کہا بیٹی میرے پاس 5 بکریاں کھڑی ہیں، دے دوں یا 5 دعائیں سکھا دوں؟ یہ بھی کوئی کتنا سخت موقع تھا، کتنا سخت موقع ہے کہ صبر کا پہاڑ بیٹی اتنی مجبور ہو کر آتی ہیں کہ یا رسول اللہ برا حال۔ تو میرے نبی کہتے بیٹی یہ بکریاں بھی لے جا، دعائیں بھی لے جا، دونوں جمع کر دیتے، یا دعائیں بعد میں سکھا دیتے، بکریاں دیتے، ایک تو دے دیتے، پر امت کے غریبوں کو تسلی دینی تھی، چونکہ امت میں اکثر طبقہ غریب ہوگا۔ تو آپ نے کہا بیٹی 5 بکریاں دوں یا 5 دعائیں دوں؟ تو وہ سمجھ گئیں اپنے باپ کے مزاج کو کہ ابا جان امتحان لے رہے ہیں، تو کہا ابا جان بکریاں چھوڑ دیں، مجھے دعائیں سکھا دیں، مجھے بکریاں نہیں چاہیے۔ بھوکے کی رات بھی گزر جاتی ہے اور بھوکے کا دن بھی ڈوب جاتا ہے۔ تو آپ کا چہرہ ایسے کھل گیا کہ میری بیٹی پاس ہو گئی۔ کہا بیٹی آپ تم دعا میں یہ کہا کرو یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین، یہ تیرے لیے 5 بکریوں سے اعلیٰ چیز۔ اب گھر واپس گئیں خالی ہاتھ۔ حضرت علی نے فرمایا تو کچھ بھی نہیں لائی؟ کہا نہیں لائی ہوں، بہت کچھ لائی ہوں۔ کہا کیا؟ کہا میں دنیا لینے گئی تھی، آخرت لے کے آ گئی۔ ذہبت للدنیا وجئت بالآخرہ۔ تو حضرت علی نے فرمایا تیرا آج کا دن سب سے اعلیٰ دن، خیر ایامک ھذا۔ داماد کا امتحان لے لیا، حضرت علی کو بلا لیا، علی 5000 بکریاں دوں کہ 5 دعائیں دوں؟ وہاں تو 5 بکریاں، اب 5000 کر دیں۔ علی 5000 بکریاں لیتے ہو یا 5 دعائیں لیتے؟ تو بھی سمجھ گئے کہ آج میرا محبوب مجھ سے امتحان لے رہا ہے کہ علی کتنا کو مضبوط ہے اپنے ایمان میں۔ اور فاقے میں نے بتا دی کیا گزر رہے ہیں۔ آدمی اپنی بھوک سہ لیتا ہے، اولاد کا رونا برداشت نہیں ہوتا ہے۔ علی 5 دعائیں دوں کہ 5000 بکریاں؟ حضرت علی نے عرض کی یا رسول اللہ دعائیں سکھا دیں، بکریاں نہیں چاہیے۔ میرا نبی کا چہرہ کھل گیا کہ میرا داماد بھی پاس ہو گیا۔ علی تو یہ دعا مانگا کر روزانہ، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی خلقی وبارک لی فی رزقی وقنعنی بما رزقتنی ولا تذهب قلبی الی شیء صرفتہ عنی۔ یہ 5 دعائیں تو مانگا کر
5000 بکریوں سے زیادہ ہے۔ اللہم اغفر لی ذنبی، اللہ میرا گناہ معاف کر، وسع لی خلقی، میرے اخلاق عالی شان کر، بارک لی فی رزقی، میرے رزق میں برکت دے، قننی بما رزقتنی، مجھے لالچ سے نکال دے، مجھے لالچی نہ بنا، مجھے حریص نہ بنا، ولا تذهب قلبی الی شیء صرفته عنی، جو تو نے مجھے دیا نہیں اس کی میرے اندر سے طلب بھی ختم کر دے، مجھے اس کا طلبگار بھی نہ بنا۔ کہ یہ 5000 بکریوں سے زیادہ ہے۔ میں نے تھوڑا سا اپنے نبی کے گھر کا نقشہ آپ کو بتایا ہے کہ یہ چند دن صبر کی دنیا ہے، اللہ راضی ہو گیا تو موت سب سے خوبصورت پیغام ہے۔